نگرامی وقار اسلامی مہینہ سفر المظفر کی شروعات ہے اور عموماً جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ برے رسم و رواج در آئے ہیں۔ سفر کے مہینے کو خراب مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں اور بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا سارے مہینے اور سارے دن اللہ کے ہیں، ان میں کوئی بھی مہینہ نحوست کا نہیں ہے، کوئی بھی دن برا نہیں ہے، نہ ہی ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن کو منحوس کہا جا سکتا ہے، نہ ہی سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو منحوس کہا جا سکتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ در حقیقت وجہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ کہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں۔ ہاں، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف سفر کے مہینے میں آتی ہوں۔ کس مہینے میں آتی ہیں، کس وقت آتی ہیں اور کس پر آتی ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ زمانہ جہالت سے ہے۔ دور جہالت میں کفار و مشرکین کے ہاں ایسے معاملات تھے کہ عورتوں کے اندر سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، جس میں رجب کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ادھر کنٹینیو ہیں اور ایک رجب کا مہینہ۔ ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان مہینوں میں نہ تم جنگ کر سکتے ہو، نہ تلوار اٹھا سکتے ہو، قتل و قتال حرام تھی۔ یہ حج والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینے۔ رجب اگرچہ حج کا مہینہ نہیں ہے لیکن اس کی عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، اس میں کفار و مشرکین جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ پہلے زمانے سے یہ چلا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں یہ 4 مہینے حرمت والے، اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ تو اس زمانے کے جو مشرکین تھے جن کا اسلام پر یقین نہیں تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ سنیے، جنگ سے تو نقصان ہی ہے، اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ مرد حضرات گھروں سے نکل جاتے تھے اور پھر جنگ و جدال میں لمبی مدتیں چلی جاتی اور کئی لوگ قتل ہوتے تھے، لاشیں باہر آتی تھیں۔ تو جنگ کا سوائے نقصان کے کیا تھا؟ اور زیادہ سے زیادہ نقصان جنگ میں مردوں کا ہوتا تھا، عورتیں گھر میں ہوتی تھیں یا پھر ان کے لیے دعائیں کرتی بیٹھی رہتی ہیں۔ تو عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ محرم ختم جیسے ہی ہوتا مہینہ، سفر کا چاند دکھتے ہی لوگ اپنی تلواریں اٹھا لیتے تھے۔ حرمت کا مہینہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں جنگ و جدال کرنا چاہیے، جو پرانے دشمن ہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ عربوں کی اکثر زندگی جنگ میں ہی گزری ہے۔ ایک ایک جنگ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے کتنے کتنے سال تک چلی ہے، کچھ جنگیں 50 سال سے زیادہ چلی ہیں۔ ایک ہی جنگ 2 قبیلوں میں ایک جنگ چلی، اوس و خزرج میں 120 سال چلی ہے۔ 120 سال تک جنگیں چلتی تھیں۔ باپ وصیت کر کے بیٹے کو مر جاتا، بیٹا جنگ ختم نہیں کرنا، وہ بیٹا اس جنگ کو آگے لے کر کے چلتا تھا۔ تو اس طرح سے سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا یہ پھر سے تلواریں اٹھا لیتے اور اپنے گھروں کے ساز و سامان لے کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ سفر کا مطلب ہے عربی میں خالی ہونا۔ سفر جو ہے خالی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عورتیں یہ کہنے لگتی کہ سفر جیسی ہی آتا ہے پورے مردوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں اور سارا ساز و سامان لے کر کے نکل جاتے ہیں، جنگوں میں چلے جاتے ہیں سفر کے مہینے کے ابتدا سے۔ کیونکہ رجب سے لے کر جو جنگ بند ہوتی تھی، بیچ میں شعبان اور رمضان آتے تھے، شوال آتے تھے، ان 3 مہینوں میں بھی لوگ نہیں جنگ کرتے تھے۔ تو یہ کنٹینیو رجب سے لے کر محرم تک خاموش بیٹھتے تھے، اور سفر جیسی آتا
جنگیں شروع ہوتی تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سفر کا مہینہ آتا کیوں ہے جو پورے ہمارے شوہروں کو لے جاتا ہے، اور پھر کسی کا قتل ہوتا ہے اور کوئی لاشیں باہر آتی ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، انہوں نے سفر کے مہینے کو ہی کوسنا شروع کیا کہ یہ مہینہ جیسی ہی آتا ہے، جیسے ڈرنے والے بچے یہ کہتے ہیں امتحان آتا کیوں ہے، امتحان کی ڈیٹ آتی کیوں ہے۔ اس طرح سے ان عورتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ ان کے مرد گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے، ان عورتوں نے سفر کو برا مہینہ کہنا شروع کیا، لیکن وہ نحوست اور وہ جہالت آج بھی کچھ قوموں میں باقی ہے۔ مسلمان اب بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نے اس طرح سے کہا وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی جہالت کی بات کی، ان کے دور جہالت کی بات وہ کر رہا ہے۔ ہمارے لیے سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ساری نحوست اور ساری برکتیں کس بنیاد پر آتی ہیں، کیسے، کون سے مہینے میں آتی ہیں۔ میرے عزیز، کوئی مہینہ نہیں ہے برکتوں کے نازل ہونے کے لیے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے نحوستوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے لیے۔ سارا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرتے رہے تو تمہیں سفر میں بھی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اگر تم مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے کام کرتے رہے، چاہے گناہوں پر جی رہے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، کیوں نہیں آئیں گی؟ تمہارے اعمال تمہاری مصیبتوں کو دعوت دیتے۔ وہی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔